سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ آج ہم مجلس نکاح کے اندر موجود ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اسلامیہ کے مطابق مجلس نکاح کے اندر موجود ہیں اور حضور کی شریعت کے مطابق عقد نکاح کا سلسلہ ہوگا. تو میں عقد نکاح سے قبل چند گزارشات قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج کا جو سلسلہ ہے جس کے اندر آنے والے وقت کے اندر ایک تعلق قائم ہونے والا ہے، اور ایک ایسا تعلق ہے کہ اس تعلق کی قرآن و سنت کے اندر بڑی اہمیت موجود ہے. ایک اللہ اور اس کے رسول نے میاں اور بیوی کا تعلق قائم کیا، اور اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عظمت و شان عطا فرمائی. اسلام نے عورت کے بھی حقوق بیان فرمائے، اسلام نے مرد کے بھی حقوق بیان فرمائے. اسلام جو ہے یہ دین متوسط ہے، نہ اس کے اندر پہلے دینوں جیسی سختی موجود ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر، نہ اس کے اندر بہت زیادہ نرمی ہے، بلکہ اسلام جو ہے نرمی اور سختی کے درمیان دین متوسط دین ہے. اور اس کے اندر اسلام نے دونوں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ مرد کے حقوق کیا ہیں اور عورت کے حقوق کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالی مرد کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا. یہ مرد جو ہے یہ عورتوں پر افسر ہے، اللہ نے اس کو حاکمیت عطا فرمائی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مرد کو فضیلت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا. کہ یہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو یہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اللہ رب العزت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کو مرتبہ مقام عطا فرمایا. اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مردوں تم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں عورتوں کے حوالے سے کوئی بات ناپسند ہوتی ہے، جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو اس کی طبیعت کے اندر، اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، آنے والے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اسی عورت کے اندر تمہیں بھلائی عطا فرمائے. کہ بسا اوقات عورت کی بد اخلاقی کی وجہ سے، عورت کے معاملے کی وجہ سے اگر مرد پریشان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے اندر ایسی لائق اولاد عطا فرما دیتا ہے جو اولاد ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بن جاتی ہے. تو اسلام نے جہاں پر مرد کے حقوق کی بات کی وہاں پر ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق کی بھی بات کی.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میں تمہیں عورتوں کے حق کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم نے ان کے ساتھ کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہیں کرنی، تم نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھا نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ رسم و رواج چل گیا ہے، مرد کہتا ہے عورت کو میں ٹھیک کرتے رہوں گا، یہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوتی؟ حضور نے جو فرما دیا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تم اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، اگر اس کو سیدھا کرنے کے اندر لگ گئے تو اس کا سیدھا کرنا یہ طلاق ہے۔ تو پیارے دوستو، اس موقع پر بالخصوص ہم کسی کے نکاح کی محفل کے اندر شامل ہیں، لیکن بالعموم یہاں پر کئی حضرات موجود ہیں جو شادی شدہ بھی ہیں، تو لہذا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے مرد کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، عورت کی جو ڈیوٹی ہے، اور ایک گھر کے ماحول کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ گھر کے اندر آنے والے وقت کے اندر میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا عورتوں کو، اے عورتوں اپنے خاوند سے لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنت کی حوریں اس وقت یہ کہتی ہیں، اے دنیا کی عورت اس کے ساتھ مت جھگڑ کہ ان قریب مرنے کے بعد اس نے جنت کے اندر ہمارے پاس آ جانا ہے۔ تو یہاں پر وہ جنت کی عور کہہ رہی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں عورتوں سے ناچاکی کا اندیشہ ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فاعظوہن، عورتوں کو سمجھانا ہے۔ اب قرآن جو ہے مردوں کو حکم دیتا ہے، یہ نہیں کہ آپس سے باہر ہو جانا ہے، فاعظوہن، اس کو سمجھاؤ، وہجروہن، اگر سمجھانے سے وہ باز نہیں آتی، وہجروہن فی المضاجع، اللہ فرماتا ہے پھر تھوڑی دیر کے لیے اس سے اپنے بستر کو الگ کر لو۔ اب یہ طریقہ اللہ کا قرآن شاہ فرماتا ہے۔ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی رہنمائی ہمارے لیے نہ ہو؟ اللہ فرماتا ہے پہلے سمجھاؤ، فاعظوہن، پہلے سمجھاؤ، پھر فرمایا وہجروہن فی المضاجع، اگر سمجھانے سے باز نہیں آتی، اتنی بگڑی ہوئی ہے، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے پھر چند دنوں کے لیے اس سے الگ ہو جاؤ، اپنا بستر الگ رکھو، پھر بھی اگر باز نہیں آتی اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ضرورت پیش آئے تو ہلکی پھلکی پھینٹی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ہلکی پھلکی کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی ٹانگ توڑ دی جائے، یہ نہیں اس کا سر پھوڑ دیا جائے، یہ ہے جس کو ضرب خفیف کہا جاتا ہے۔ جس طرح اسلام کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کے سرپرست کو یہ حکم ہے کہ نماز چھوڑنے پر ضرب خفیف، ضرب خفیف کا مطلب کیا ہے؟ ہلکی، یہ نہیں اتنا شدت کے ساتھ متشدد انداز سے مارے کہ بچہ زخمی ہو جائے۔ اب اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے، آگے کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر عورت تمہاری بات مان لیتی ہے، اپنی لڑائی جھگڑے سے وہ باز آ جاتی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم نے موڈ نہیں بنانا کہ اس سے تم ہمیشہ کے لیے ناراض ہو کہ میں تمہاری غلطی سے تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم اس پر تان و تشنیع کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، اس کو معاف کر دو۔ اگر وہ اطاعت گزار بن جاتی ہے، اپنے معاملات کو چھوڑ کر رائے راست کی طرف آ جاتی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کی طرف آ جاتی ہے، اللہ فرماتا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تم نے اس پر تان و تشنیع کا راستہ تلاش نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ بسا اوقات بیوی معافی مانگ لیتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب وہی غلطی جس کی معافی اس نے مانگ لی ہے خاوند بار بار اس کو یاد دلاتا ہے کہ تم نے فلاں موقع پر غلطی کی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب وہ اطاعت گزار ہو جائے تو تم نے اس کو کسی قسم کا تانا، تو کتنا پیارا یہ ہمارا دین ہے جو خاوند کی بھی رہنمائی کرتا ہے اور بیوی کی رہنمائی کرتا ہے۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کا گھر میں طریقہ کا کیا ہوتا تھا؟ ازواج مطہرات فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے، حضور اتنا مسکراتے تھے اپنی ازواج کے اندر کہ اپنا پیار جو تھا حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کے درمیان بانٹا کرتے تھے۔ حضور کی 11 ازواج تھیں۔ آج معاشرے کے اندر ایک قسم والا مشکل ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مرد کو عورتوں کے حقوق کا پتہ نہیں، عورت کو مرد کے حقوق کا پتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ 11 بیویاں تھیں اور نبی علیہ السلام کی بیویاں فرماتی ہیں حضور علیہ السلام اتنا مسکراتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ باہر ہم جس وقت موجود ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں گھر آ کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں نہ بیوی سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ حضور کا طریقہ ہے کہ گھر جس وقت آؤ اپنے اہل و عیال کے اندر تم خوش اور خرم رہو۔ اور حضور علیہ السلام کی جو ازدواجی زندگی تھی، کیسا پیارا حضور کا طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھی تھی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سامنے تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اندر کوئی چیز تھی، وہ کوئی خمیر ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو لگا دیا، ان کے چہرے پر مل دیا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ شکایت لے کر حضور کی بارگاہ میں کہنے لگی یا رسول اللہ دیکھیں یہ حضرت سودا نے میرے منہ پر آٹا لگا دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، حضور نے فرمایا تم بھی بدلا لو۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ آٹا لگایا اور جا کر حضرت سودا کے منہ پر مل دیا۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے اندر محبت بڑھتی تھی۔ اسلام جو ہے اتنا دین کامل ہے کہ جس نے عورت کو بھی مقام دیا، مرد کو بھی مقام دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کی قدر و منزلت کیا تھی؟ جو یہ پیدا ہوتی تھی اس کو اس کے سرپرست جو تھے شرمندگی کی وجہ سے اپنی آر سمجھتے تھے، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ حالات ہوتے تھے، بچی پیدا ہوتی اس کو اس کا والد لے جاتا اور ایک کنواں ہوتا، اس کنویں کے اندر اس کو ڈالتا، بچی پیچھے سے کہتی اے میرے والد میرا کیا قصور ہے، تو مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، لیکن قربان جائیں جب اسلام آیا، اسلام نے آ کر عورت کو کیا حق دیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو ملنے کے لیے آتی نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اپنے بیٹی کے ماتھے پر حضور بوسہ دیتے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کیا تھی کہ میرے والد آئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو اپنی مسند پر بٹھاتے، آپ کا خیر مقدم کرتے۔ تو یہ اسلام ہے جس نے عورت کو مرتبہ مقام دیا۔ اور حضور کی سنت کیا تھی؟ جب سفر میں جاتے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو مل کر جاتے، اور جب واپس آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جاتے۔ یعنی اسلام نے ایک ایسا معاشرہ ہمیں دیا ہے جس معاشرے کے اندر محبت ہی محبت ہے۔ اگر کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو اسلام اس کا بھی طریقہ ارشاد فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے جو اسلام نے بیان فرمایا؟ وہ یہ ہے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کیا جائے۔ جب ہم درگزر والا سلسلہ رکھیں گے، درگزر والا مزاج رکھیں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر پھر رشتے چلتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ تو ایک الگ رہا، آپس میں بیٹا اور باپ کا جو رشتہ ہے، اگر اس رشتے کے اندر درگزر نہ ہو، قوت برداشت نہ ہو، تو روزانہ بیٹے اور باپ کی لڑائی رہتی ہے، ماں اور بیٹی کی لڑائی رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا بنیادی جو اصول شریعت نے بیان فرمایا، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کیا جائے۔ بسا اوقات کسی کی بات پر غصہ آتا ہے تو اسلام نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پینے والا اور لوگوں سے درگزر کرنے والا یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، کہ جو غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ درگزر کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم مجلس نکاح کے اندر موجود ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور ان کا جو رشتہ آج شریعت کے مطابق جڑ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم حیات اس رشتے کو سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حاسدینوں کے حسد،
دشمنوں کی دشمنی اور شریروں کے شرور سے محفوظ فرمائے. اور آج عید الاضحیٰ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہے. قرآن و سنت نے اتنی پیاری زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے ہیں. ہم کون سے نظام کی طرف جاتے ہیں؟ اسلام ایک ایسا نظام ہے جس نے گھر کی آداب بھی بیان فرمائے، جس نے معاشرے کی آداب بھی بیان فرمائے، جس نے ملک کے اعتبار سے بھی کس طرح کا انتظام و انسلام ہونا چاہیے اسلام نے وہ بھی بیان فرمایا. اسلام صرف مسجد اور مدرسے کا دین نہیں ہے. اگر کوئی تاجر دکان پر بیٹھتا ہے اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے اس نے دکان کس طرح چلانی ہے. اگر کوئی اسلام کے ماننے والا شخص ہے اگر وہ عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اسلام اس کی بھی رہنمائی کرے گا کہ اس نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کس طرح فیصلہ کرنا ہے. تو اسلام ایک ایسا جامع دین ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ العزیز نماز عصر کا وقت بھی ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ دوستوں کو دعوت ہے کہ جو دوست یہاں پر تشریف فرمائیں انشاءاللہ نیکیاں کریں گے، انشاءاللہ نکاح کے اندر برکت ہوگی. نماز یہ جو نماز عصر ہے، نماز عصر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص جو درمیانی نماز ہے، یہ درمیانی نماز ہے نماز وسطی نماز عصر. انشاءاللہ العزیز نماز باجماعت ادا کریں گے اور نماز باجماعت کی ادائیگی کے بعد انشاءاللہ بقیہ دیگر جو معاملات ہیں انشاءاللہ اس کا سلسلہ ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.